بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیگل سلوشن کے فورم سے میں آپ کا میزبان یوسف بیگ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس فورم سے ہم ناظرین تک قانونی معاملات، ان کے مشکلات، ان کا حل اور ان کو انصاف کے حصول کے لیے جو راستہ اور جو مدد درکار ہوتی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تک پہنچائی جائے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اندراج مقدمہ، کہ کسی شخص کے خلاف اگر کوئی جرم یا کسی غیر قانونی حرکت کا ارتکاب کیا جائے تو وہ داد رسی حاصل کرنے کے لیے، انصاف حاصل کرنے کے لیے کس طریقے کے ساتھ اپنا جو مقدمہ ہے اس کا اندراج کروا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کے اندر یہ بات طے ہے کہ ریاست کے جتنے بھی باشندے ہیں، ریاست میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں، اور ریاست کے اندر پرامن ماحول رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کیے جانے والے اس کے باشندوں کے افعال کی، اس کی لا لیسنس ہے، اس کے متعلق جو قانونی طور کے اوپر کسی نے غیر قانونی حرکت کی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے، اس کو سزا جزا کے لیے نظام عدل قائم کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ، ریاست کے کسی باشندے کے ساتھ کوئی شخص، اس کا دوسرا ریاست کا باشندہ اس کے ساتھ کوئی غیر قانونی حرکت کرے یا غیر قانونی حرکت کا ارتکاب کرے، تو جو وکٹم ہے، جو اس غیر قانونی حرکت کا شکار ہونے والا شخص ہے، وہ خود بدلہ نہ لے۔ اگر وہ خود بدلہ لے گا تو اس کو کہیں گے قانون ہاتھ میں لینا۔ اب ایک طرف اگر ریاست جو ہے وہ اس چیز کو منع کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے خلاف کوئی غیر قانونی کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف خود ہتھیار نہ اٹھائے، خود اس سے بدلہ نہ لے، بلکہ وہ ریاست کے، جو ریاست نے اس مقاصد کے لیے ادارے ترتیب دیے ہیں، مرتب کیے ہیں، قائم کیے ہیں، اس ادارے میں آئے اور اپنی شکایت جو ہے وہ وہاں پہ درج کروائے، اور اس کے بعد ریاست کی جو مشینری ہے، اس کی جو نظام عدل ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور وہ اس شخص کو اس کی داد رسی لے کے دے گا، اس کا بدلہ لے گا، اور جس نے اس کے خلاف کوئی غیر قانونی حرکت کا ارتکاب کیا ہے، جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کو وہ کیفر کردار تک پہنچائے گا، اس کو قرار واقعی سزا جو قانون اس جرم کے لیے، اس فعل بد کے لیے تجویز کرتا ہے، وہ سزا اس کو جو ہے وہ نظام عدل کے ذریعے وہ دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ نظام عدل میں جانے سے پہلے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے، وہ کون سا طریقہ ہوگا کہ جس کے ذریعے ہم ایک ایسے شخص کو یہ بتا سکیں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو آپ قانون کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تو پہلے تو یہ بات آ جائے گی کہ بد کیا ہے۔ وہ تمام افعال، حرکات، وہ تمام کے تمام اقدام جن کو قانون منع کرتا ہے وہ غیر قانونی اقدام ہیں، اور پھر جن کی جن جرائم کی، جن اقدام کی، جن باتوں سے قانون منع کرے اور اگر وہ سرزد کیے جائیں تو قانون ان کی سزا تجویز کرے تو وہ جرم تصور ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب قانون ایک فعل کو عام حالات میں وہ اس کا جو ہے وہ بے شک درست عمل ہو، لیکن قانون کہتا ہے کہ یہ اگر اس طریقے کے ساتھ نہ کیا جائے تو وہ جرم ہوگا، تو پھر وہ جرم ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ ہمیں دو طرح کے جرائم جو ہے وہ پیش کرتا ہے، کہ تعریف دیتا ہے یا دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک ہے قابل دست اندازی اور دوسرا ہے ناقابل دست اندازی۔ اس کی سادی سی تقسیم یہ ہے
کہ قابل دست اندازی پولیس میں جرائم کے ارتکاب کی صورت میں پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ مجسٹریٹ صاحب کی اجازت کے بغیر اس رونگ ڈور کو، اس ملزم کو، یا جس نے وہ فعل جو ہے غیر قانونی وہ سر انجام دیا ہے، اس کو اس کیس میں گرفتار کر سکتے ہیں۔ جو ایسے قانون کے مطابق جرائم ہیں ان کو قابل دست اندازی پولیس کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع قابل دست اندازی پولیس جرائم کے اندراج کے متعلق جو ہے، اس کی شکایت کے اندراج کے طریقہ کار کے متعلق ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم کسی ایسی صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ کوئی ایسا فعل جو جرم ہے اور قابل دست اندازی ہے وہ سرزد ہو گیا ہے، تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو جس علاقے میں قانونی طور کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے حکومت نے ہر اپنے اپنے صوبے میں، پروونس میں قائم کیے ہیں، اور اس کو علاقائی تقسیم کے ساتھ اس کو وہاں پہ انتظامی حوالے سے تقسیم کیا ہے۔ مثلا فیصل آباد جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ اس اعتبار سے فیصل آباد کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ہر علاقے کا ایک الگ سے تھانہ ہے، اس کا نام ہے، پھر اس کی جو ہے وہاں پہ انتظامی مشینری موجود ہے جو ایک تھانے کی حد تک جو ہے وہ اپنے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں، اس کی تفتیش کرتے ہیں، مقدمات کا اندراج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفتیش ہوتی ہے، ملزمان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کا چلان مرتب ہوتا ہے، پھر ملزمان سے برآمدگیاں ہوتی ہیں، جو بھی ضابطے کی کارروائی ہے وہ ایک تھانہ جس کے حدود کے اندر جو جرم سرزد ہوتا ہے اس علاقے کی پولیس اس علاقے کے تھانے میں ہی اس جرم کے ارتکاب کے بارے میں شکایت کا اندراج بھی ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ ایک شخص ہے وہ جا کے پولیس کو بتاتا ہے کہ مثلا میری ایک چیز کوئی چوری ہو گئی ہے، یا خدا نخواستہ مجھے کسی فلاں شخص نے جو ہے وہ گزند پہنچائی ہے، تو چند ایک چیزیں جو ضروری ہیں وہ بتانے والی، ملزم کا نام، ملزم کی جو ہے وہ شناخت، پھر اس کے بعد مقام، پھر وقت کا، پھر اس کے بعد اس کے گواہان کا، پھر اگر انجری کی جو ہے مضروبیت کا معاملہ ہے تو پھر اس کی ضربات کی تفصیل، پھر اس کے بعد آلہ جو ہے استعمال، وہ ساری چیزیں یہ اس کی انفارمیشن کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور جتنی وہ جلدی جرم کی اطلاع دے گا اتنی ہی اس کے ساتھ صداقت اور ٹروتھفلنس جو ہے وہ اویلیبل اور اٹیچ ہوگی، کیونکہ جس طریقے کے ساتھ جرم کی جتنی تاخیر کے ساتھ اطلاع دی جائے گی اس کے بارے میں شکوک و شبہات جنم لیں گے کہ شاید اس نے کنسلٹنسی کی ہے، شاید اس نے مشاورت کے ساتھ ہی ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی طرف جو ایک طریقہ کار ہے کہ ہم نے مقدمہ کیسے درج کروانا ہے۔ مقدمہ عرف عام میں جسے یہ کہتے ہیں پرچہ درج کروانا یا ایف آئی آر کا اندراج کروانا، تو اس کو قانونی زبان میں ایف آئی آر چاک کرنا یا رجسٹریشن آف ایف آئی آر کہتے ہیں، اور اسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا ہے فلاں بندے کے خلاف جس نے یہ جرم کا ارتکاب کیا۔ اب یہاں ہم قانون کی پیچیدگیاں یا اس کی جو دفعات ہیں یا اس کے جو پروویژنز ہیں ان کا تو من و عن نہ مطالعہ کریں گے اور نہ ہی اس کو جو ہے ہم زیر بحث لائیں گے۔ ہم ایک عام قاری کو، ایک عام شخص کو، ایک عام لے مین کو، ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے شخص کو اس کے اس حق کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ اگر اس کے خلاف خدا نہ کرے کبھی کوئی بندہ کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اور قانون کو کس طریقے کے ساتھ حرکت میں لانا ہے۔ تو اس لیے اس کا قانون کا طالب علم کے طور کے اوپر پروویژنز کے اوپر عبور ہونا اور پروویژنز کا جاننا وہ ضروری نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے پاس کرنا کیا چاہیے، اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس کے پاس کیا کرنے کا کام ہے اور وہ درست طریقے کے ساتھ کر لے۔ اس کو سب سے پہلے اپنی، اگر وہ پڑھا لکھا شخص ہے، اپنی شکایت کو ایک پیپر کے اوپر درج کرنا چاہیے، تحریر کرنا چاہیے، اور ایس ایچ او کے نام اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اپنی اپلیکیشن کو۔ اگر وہ خدا نخواستہ پڑھا لکھا شخص نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی ان پڑھ آدمی ہے، الٹریٹ پرسن ہے، تو اس کے ساتھ جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو وہ تھانے جائے گا، جو انچارج پولیس اسٹیشن ہے اس کو اپنی بات جو ہے وہ زبانی ساری بتائے گا، اور وہ انچارج پولیس اسٹیشن جو ہے وہ اس کی بات کو اپنا تحریر خود ضبط تحریر میں لائے گا، یا اس کی
انسٹرکشن کے اوپر، اس کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ضبط تحریر میں لائی جائیں گی۔ جب وہ تحریر میں آ جائیں گی تو پھر اس کے اوپر جو وہ لکھنے والا جو بندہ ہے وہ اس شکایت کنندہ کی جو شکایت لکھ رہا تھا وہ اس کو پڑھ کر سنائے گا اور سمجھائے گا کہ یہ آپ نے کہا تھا اور یہ ہم نے لکھا ہے، اور پھر اس کی درست ہونے کی بنا کے اوپر، درست ہونے پر وہ جو شکایت کنندہ ہے اس کے نیچے اپنے دستخط یا نشان انگوٹھا جو ہے وہ ثبت کرے گا۔ اسی طرح تحریری اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے اس کے اوپر بھی وہ جو شکایت کنندہ ہے وہ اپنی درخواست کے اوپر دستخط کرے گا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا اگر ضروری ہو تو وہ تھم امپریشن جو ہے وہ نشان انگوٹھا وہ بھی لگائے گا۔ اب اس میں جو میں نے ضروریات تھی وہ پہلے عرض کر دی کہ جہاں تک جرم کے ارتکاب کے بارے میں تفصیل ہو وہ اس میں درج کی جائے گی، گواہان کا نام ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جس طریقے کے ساتھ وہ جرم کا ارتکاب ہوا وہ ساری کی تفصیل اس میں موجود ہونی چاہیے، وقت اور مقام کا بتانا بھی بہت ضروری ہے، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ مکمل انفارمیشن رپورٹ میں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک مہمل سی بات آتی ہے کہ کیا وہی بندہ جس کے ساتھ کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بندہ شکایت کر سکتا ہے، یا لازمی ہے کہ وہی بندہ خود جا کے شکایت لگائے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ کسی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو خوبصورت بات اور اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ خود جا کر کے اس کی شکایت جو ہے وہ متعلقہ حکام تک، پولیس اسٹیشن میں پہنچائے۔ اگر ایسی سچویشن نہیں ہے کہ وہ خود نہیں جا سکتا، انکیپیسیٹیٹ ہے، کسی صورت میں اس کے ساتھ جانے کے لیے وہ پرابلم میں شکار ہے، لائک جیسے انجری آ جاتی ہے، وہ چلنے پھرنے سے جو ہے وہ قاصر ہو جاتا ہے، انجری کی صورت میں اس کو فوری طور کے اوپر طبی سہولت کے لیے ہسپتال میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور وہ بولنے کی سکت نہیں رکھتا، چلنے سے معذوری جو ہے وہ اس کی وقتی طور پہ اوپر آ جاتی ہے، یا پھر وہ زیر علاج ہونے کی بنا کے اوپر وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے، وہ بستر نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ایسی صورت میں جس بندے کو اس انفارمیشن کے اس بارے میں پتہ ہو، جس جرم کے ارتکاب میں پتہ ہو، وہ بندہ وہ ذاتی طور کے اوپر جو ہے وہ پیش ہو کر کے جرم کو اندراج کروا سکتا ہے، جرم کے ارتکاب کی رپورٹ جو ہے وہ درج کروا سکتا ہے۔ اور طریقہ کار وہی ہے جو میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ وہ وہی اپلیکیشن دے گا، یا پھر وہی زبانی جو ہے وہ اپنی سٹوری جو ہے وہ نریٹ کرے گا، پھر اس کو جو ہے نا ریڈیوس انٹو رائٹنگ کرتے ہوئے اس کو کاپی میں، وہ اس کے پیپر میں درج کرتے ہوئے جو ایف آئی آر کا رجسٹر مینٹین کیا ہوا ہے حکومت پنجاب نے، جس کو بھی صوبائی حکومت نے دیا ہوا ہے جو رجسٹر، اس پہ درج کرے گا۔ پھر جس وقت وہ مقدمہ درج ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ اب اس کی ایف آئی آر یا اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا۔ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ شکایت کنندہ کو دی جائے گی، جسے عام طور کے اوپر مدعی یا مستغیث کہتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں عرض کرتا ہوں کہ جرم کا ارتکاب بھی ہوا ہے، شکایت کنندہ بھی موجود ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ شکایت درج نہیں کرتی۔ اب یہ ایک جو ہے نا وہ صورتحال آگی بات کہ قابل دست اندازی جرم ہے، اور قابل دست اندازی جرم ہونے کے ساتھ ساتھ بندہ شکایت لے کر کے پولیس متعلقہ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن پولیس اس کی شکایت درج نہیں کر رہی، اس کا مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ ایسی صورت میں ایک ایسے شخص کے پاس کیا جو ہے وہ داد رسی حاصل کرنے کے لیے راستہ ہوگا، اس کے پاس کیا ایسا جو ہے نا وہ کورس آف ایکشن ہوگا جس کو وہ اڈاپٹ کرے اور اپنا جو ہے وہ مقدمہ جو ہے اس کو اندراج کر لے، یہ سوال ہے۔ اور پھر اس کے لیے قانون جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کی دفعات میں موجود ہے کہ وہ ایک پٹیشن جو ہے ایک درخواست کی صورت میں اپنی ساری بات، سب سے پہلے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ تھانے میں درج کروائے گا۔ تھانے میں ایک ڈیسک جس کو فرنٹ ڈیسک کہتے ہیں وہ موجود ہے، وہ اپلیکیشن ریسیو کرنے کے بعد اس کو ایک رسید دے گا کہ فلاں شخص نے یہ جو اپلیکیشن ہے آج ٹینڈر کی ہے، سبمٹ کی ہے، اور یہ اس کا اپلیکیشن کا نمبر ہے، وہ ایک سلپ دے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایس پی کمپلیننٹ ہر ضلع میں مقرر کیا گیا ہے،
وہ تحریر جو ہے وہ ایک تحریری درخواست وہ ایس پی کمپلیننٹ کو سی پی او کو ایک اپلیکیشن سبمٹ کرے گا اور وہاں سے بھی اس کو ایک رسید جو ہے وہ دی جائے گی کہ اس شخص نے ہمیں اپلیکیشن جو ہے وہ دی ہے. اور چاہیے تو یہ کہ جو پولیس اسٹیشن ہے اس کا ایس ایچ او فوری طور کے اوپر اس کا اندراج مقدمہ کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر ایس پی کمپلینٹ کے پاس جو ہے وہ وقت ہے کہ وہ 7 دن کے اندر اندر اس کو ڈائریکشن دے گا یا اس کی اپلیکیشن کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروائے گا. اب پھر بھی ایسی صورتحال آتی ہے کہ یہ سارا پروسیجر بھی گزر جاتا ہے اور وقت گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس جو ہے نا وہ مقدمہ جو ہے اس کا درج نہیں ہوتا اور پولیس جو ہے لیت و لال سے کام لیتی ہے, ہیلے بہانے سے کام لیتی ہے, اس کا کام نہیں کرتی. تو پھر اس کے پاس جو ہے نا وہ یہ آ جاتی ہے ریمڈی. وہ داد رسی حاصل کرنے کے لیے ایک درخواست جو ہے وہ وکیل صاحب کے ذریعے مرتب کروائے گا اور سیشن جج صاحب کو وہ درخواست دی جائے گی جو جسٹس آف پیس کے طور کے اوپر اس کو خود یا اپنے کسی ہم اثر عدالت میں بھیج دیں گے, جہاں سے وہ جو ہے وہ جو پروسیجر اور کوڈل فارمیلٹیز ہیں, جو اس کا ضابطے کا طریقہ کار ہے, وہ اس کی سماعت کرنے کے بعد پھر جج صاحب جو ہے اس پہ ایک آرڈر جاری کریں گے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ متعلقہ تھانہ جو ہے وہ فوری طور کے اوپر اس کا جو ہے اندراج کرے اور پھر وہ جو ہے نا وہ ممکن ہو سکے گی. اب ایسی سچویشن میں کبھی صورتحال آتی ہے کہ وہ پھر بھی نہیں اگر کرتے تو پھر عمل درآمد والا معاملہ بھی ہے. پھر ایک اور اس کے علاوہ ریمڈی جو ہے داد رسی حاصل کرنے کے لیے متعلقہ فریق جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جسے کہتے ہیں, ریٹ پٹیشن عرف عام میں معروف ہے, وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں 199 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ درج کی جائے گی. پھر وہاں پہ وہی جو اس کا طریقہ کار ہے ضابطے کی کارروائی ہوگی اور بحث جو ہے فریقین کے دلائل سننے کے بعد جو عدالت عالیہ ہے وہ اس معاملے میں اپنا حکم جو ہے وہ ایس ایچ او کے نام جاری کرے گی. اوکے, اس کا مقدمہ جو ہے کمپلیننٹ کا, اس متعلقہ آدمی کا کمپلیننٹ کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے. کسی وقت ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جو فریق ہوتا ہے, جو متاثرہ فریق ہوتا ہے, وہ تمام پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد تمام جگہ سے پرچہ اندراج کا جو ہے آرڈر بھی حاصل کرنے کے بعد پھر بھی اس چیز کا شکار ہوتا ہے کہ اس کی داد رسی جو ہے وہ اندراج مقدمہ کی صورت میں پھر بھی اسے میسر نہیں آتی. تو ایسی صورت میں پھر کیا قانون جو ہے وہ ایسے بندے کو جس کے ساتھ لا لیسنس ہوئی ہے, جرم کا جس کے ساتھ ارتکاب ہوا ہے, کیا قانون اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے؟ یہاں پہ جواب ہے کہ نہیں, قانون کسی صورت میں بھی اپنے کسی ریاستی باشندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اس کے لیے پھر ایک جو ہے وہ داد رسی بصورت استغاثہ ہوتی ہے جسے پرائیویٹ کمپلینٹ یا عرف عام میں استغاثہ کہتے ہیں. اب استغاثہ جو ہے یہ پھر ہم آئندہ ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا جو موضوع تھا اندراج مقدمہ کے لیے پولیس کے ذریعے, وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ.